جب چھوٹے عذاب مجموعی طور پر کسی قوم پر مختلف بستیوں میں آتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ قوم کو مجموعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے، خاص کر جب عذاب کی ایک ہی شکل ہو، جیسے کہ آج کل کا سیلاب۔ نوح علیہ السلام کی کشتی موجود ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے بیٹے کا غرق ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صرف وہی بچتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں۔ جب قوم مجموعی طور پر فحاشی پر مبنی ٹی وی پروگرامز دیکھے گی، حکمران طبقہ وزیروں مشیروں کی سرعام خرید و فروخت کرے گا۔ یہ خرید و فروخت تو دارالکفر میں بھی حرام سمجھی جاتی، جبکہ ہم خود کو مسلمان سمجھتے۔ ہم دراصل وہاں رہ رہے ہیں جہاں بری چیز صرف وہی ہے جو دوسری سیاسی پارٹی یا دوسرے ملک کے لوگ کریں۔ سود کو ہم مجموعی طور پر چھوڑنا نہیں چاہ رہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ پاکستان کی بیٹیاں یورپی لباس پہن کر ٹک ٹاک اور فیس بک وغیرہ پر کثیر تعداد میں پھیل چکی ہیں۔ علماء کے لیے اب یہ مسئلہ اہمیت کا حامل ہی نہیں رہا۔ پردہ مجموعی طور پر اس قوم سے اٹھا لیا گیا ہے۔ توحید اور شرک کا مسئلہ ہمارے ہاں صرف علم الکلام رہ گیا ہے، اور جہاں رشوت، سفارش اور اوپر سے فون کروانا عام ہے اور خوشی کا باعث ہو، جہاں عدالتوں کا نظام انصاف صرف طوائفوں کی طرح امیر کے سامنے حرکت میں آتا ہو، وہاں ہم عذاب سے لڑنے کے لیے مالی اسباب پر زور دیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روح سے باز آ جائیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔